وراثت کی تقسیم کیسے کی جائے، اس حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب خاندان کے کسی بڑے فرد کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کی وراثت، اس کا ترکہ اس کے شرعی وارثوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فوتگی کے بعد کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے کہ بھئی تقسیم کر لیں، تقسیم کاری کر لی جائے، تو یا تو یہ واضح آتی ہیں کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم اکٹھے ہیں، ہم بٹوارہ کیوں کریں، ہم نے بٹوارہ نہیں کرنا، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ میرے بچوں کی طرح ہے، یہ میرے باپ کی طرح ہے۔ اس قسم کے جذباتی جو الفاظ وہ سننے کو ملتے ہیں، لیکن جب پھر شادیاں ہوتی ہیں اور الگ الگ ہوتے ہیں تو بیوی آ جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر آتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا حصہ، تم نے زیادہ رکھ لیا، میں نے کم رکھا ہے، تم نے زیادہ رکھ لیا، مجھے اتنا رکھنا چاہیے تھا، تم نے یہاں سے رکھ لیا، تم نے وہاں سے رکھ لیا۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ بھئی میں نے ساری زندگی محنت کی ہے اور محنت کر کے میں نے یہ مکان، جب والد صاحب فوت ہوئے تھے یہ کچا بنا ہوا تھا، میں نے محنت کر کے اس کو پکا بنایا، میں نے تم کو پڑھایا، میں نے تم کو لکھایا، آج تم میرے سامنے کھڑے ہو رہے ہو۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بھئی آپ کا حق بنتا تھا، ہم بھی آپ کے ساتھ کام کرتے تھے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی یعنی کوئی کسی کا انتقال ہو جس کی وراثت ہو، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو، جس کا بھی انتقال ہوا، اگر اس کی وراثت بنتی ہے تو وہ جلد از جلد جو ہے وہ تقسیم کر لی جائے۔ ہاں اگر کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ مہلت دے دے، ٹھیک ہے ابھی آپ استعمال کریں، مجھے جب ضرورت ہوگی میں لے لوں گا، لیکن اگلے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا حصہ اتنا بنتا ہے، میرا حصہ اتنا بنتا ہے، اور مکان میں میرا اتنا حصہ ہے، پلاٹ میں میرا اتنا حصہ ہے، اور جائیداد میں میرا اتنا حصہ ہے، اگر زیور ہے تو زیور میں میرا اتنا حصہ ہے۔ یہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب پتہ ہوگا پھر کل لڑائی کا جو موقع وہ نہیں بنے گا۔ لیکن ایسے ہی پھر جب وہ معاملہ بڑھتا رہتا ہے، تقسیم کاری نہیں ہوتی اور ایک جذبات میں آئے ہوتے ہیں، پیار محبت ہوتا ہے، یقیناً ظاہری بات ہے خون ایک ہے تو جذبات تو ہوتے ہیں، تو خون کا رشتہ ہوتا ہے، کھینچ پڑتی ہے خون کی، تو اس وقت تو کافی اس میں معاملہ دیکھتے ہیں محبت والے، لیکن جب پھر بڑے ہوتے ہیں تو پھر اس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا کہ جلد از جلد جو ہے اس کا ترکہ جو ہے وہ تقسیم کر دینا چاہیے۔ پھر ہر ایک کی جو ملکیت ہے وہ متعین ہونی چاہیے۔ مکان ہے تو مکان میں اب 5 اس نے اپنے بچے ہیں، 5 بیٹے اس نے چھوڑے ہیں، بیٹیاں چھوڑی ہیں، تو اب مکان پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس مکان میں میرا اتنا حصہ ہے، میرے 5 بنگلے آتے ہیں، 3 بنگلے آتے ہیں، کتنا کتنا جس کا بنتا ہے وہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے، ملکیت جو ہے وہ متعین ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا جب بھی معاملات ہمیں کرنے چاہیے تو معاملات بالکل صاف ستھرے کرنے چاہیے۔ حدیث پاک کا بڑا واضح مفہوم ہے، فرمایا تعاشروا کالاخوان، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ اس میں اب وہ تمہارا خونی رشتہ بھی ہے، تمہارا مومن بھائی بھی ہے، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، لیکن وتعاملوا کالاجانب، لیکن جب معاملات کرو آپس میں وہ اجنبیوں طرح کرو۔ کس کی طرح کرو؟ اجنبی، کہ جب آپ کسی اجنبی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس وقت آپ اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، آپ کیا کرتے؟ آپ کہتے کہ بھئی پیسے ہیں تو مجھے چیز دو۔ اجنبی سے اس طرح چیز لی جاتی ہے نا، اپنی ملکیت متعین کی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے، اور اس پہ اگر عمل کریں گے تو پھر پریشانیاں نہیں آتی۔
جو عمل نہیں کرے گا پھر پریشانی آئے گی۔ تو وہ جو ہے فرمایا کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، لیکن جو معاملات کرو ایک دوسرے کے ساتھ، معاملات کا معاملہ ہے، تم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، جائیداد کا معاملہ ہے، تو پھر اس میں اجنبیوں کی طرح کہ بھئی مجھے میرا حصہ بتا دیا جائے، میرا حصہ کتنا ہے، آپ کا حصہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میرا حصہ مجھے پتہ ہونا چاہیے، پھر اب ہم نے مل کے چلنا ہے کہ الگ الگ چلنا ہے، اور پھر آگے جا کے آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں۔ لیکن معاملہ کیسے کرنا ہے؟ بولو، اجنبی لوگوں کی طرح، کہ جیسے اجنبی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ یہاں سے لاہور سے سامان لیتے ہیں، اسلام آباد سے سامان لیتے ہیں، یا باہر یہ بازار میں جا کے سامان لیتے ہیں، تو اس کو آپ پیسے دیتے ہو اور چیز لے لیتے ہو، یا آپ پیسے دیتے ہو، یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی اگر وہ آپ کو بالکل نہیں جانتا ہو تو اسے آپ یہ نہیں کہتے کہ کل کو آگے لے جاؤں گا، پرسوں، بلکہ آپ اسے کہتے مجھے فوراً میری چیز مجھے بتاؤ کتنی ہے، فوراً مجھے میری چیز بتاؤ۔ تو یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ آپس میں تم بھائی بھائی بن کے رہو، لیکن معاملات کیسے کرو؟ یہ چیز میں سمجھا پایا ہوں آپ کو؟ یہ چیز میں سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے؟ اجنبی کی طرح کرنا ہے، کہ بھئی اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی لحاظ کہ بھئی یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ میری ہمشیرہ، کوئی نہ کر لوانگے، کوئی نہ کر لوانگے، کوئی نہ کر لوانگے، یہ چیز اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شریعت مصطفیٰ کا واضح حکم ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، وَتَعَاشَرُوا كَالْأَخْوَانِ، بھائی بھائی بن کے رہو، تَعَامَلُوا كَالْأَجَانِبِ، لیکن معاملات جو ہیں وہ اجنبی لوگوں کی طرح کرو، کہ جیسے ایک اجنبی سے تم چیز کی لین دین کرتے ہو ایسے ہی اپنے گھر والوں سے بھی کرو، ایسے ہی جس سے قریبی سے بھی کرنی پڑ جائے اس سے بھی ایسے ہی کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو سارا معاشرہ جو ہے ہمارا اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ بھئی کوئی صاف بات ہوتی نہیں ہے۔ ہمارے دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، فتویٰ جناب لینے کے لیے آتے ہیں لوگ کہ بھئی بڑا اب بھائیوں کے بال بھی سفید آئے ہوتے ہیں، جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، جائیداد کی تقسیم نہیں ہوئی۔ اب بڑا بھائی کہتا ہے کہ میرے پاس ایسے ایک کیس آیا، مدینہ ٹاؤن کے تھے رہنے والے وہ، تو وہ 5-6 بہن بھائی تھے آپس میں، تو جو چھوٹا بھائی تھا وہ اتنا اس کا دماغ نہیں تھا، اتنا ذہین نہیں تھا، جو بڑا بھائی تھا وہ ایک کرتا دھرتا تھا سارا معاملہ، دکانیں بھی تھیں، کچھ مکان کا۔ تو اب جب والد صاحب کے ساتھ بڑا بھائی بیٹھا کرتا تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بھائی اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ دکان پہ نہ بیٹھ، تو میرے ساتھ جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا، میرا کام تھوڑا وسیع ہے، تو ایسا کر تو دکان کوئی ملازمت کر لے کسی مل کے اندر۔ وہ چھوٹا بھائی ملازمت کرنے لگ گیا۔ اچھا، اب بڑا بھائی وہ مشترکہ چیز لے کے چلتا آ رہا ہے نا، جو والد صاحب کی وراثت تھی اس کو چیز کو، وہی دکانیں، اب دکان 2 سے اس نے 3 کر لی، 3 سے 4 کر لی، وہ اچھا خاصا اس نے کاروبار کو بڑھایا، مکان پہلے کچا تھا وہ پکا بنا لیا، لیکن مشترکہ کاروبار سے، یہ سمجھ رہے ہیں آپ، مشترکہ کاروبار سے اس نے جناب وہ کاروبار کو بڑھا لیا۔ اب چھوٹا بھائی لگا ہوا ہے، وہ اب مل کے اندر لگا ہوا ہے، وہ وہاں سے تنخواہ لیتا ہے، کوئی کبھی کبھار اس کو پیسے کی ضرورت پڑی، بڑے بھائی سے آگے کہا کہ بھائی جان مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے، مجھے پیسے دینے، اس نے دے دیے۔ بہنوں کو کبھی ضرورت پڑی، بھائی نے دے دیے پیسے۔ اب جب ہو گئے نا کوئی 15 سے 20 سال ہو گئے اور کاروبار بھی بہت عروج پہ جا پہنچا، اور چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی، پھر بیوی نے آگے کہا کہ بھئی آپ کہاں ملازمت کرتے پھر رہے ہیں، 20-30 ہزار روپیہ لے رہے ہیں، آپ کو اتنا بڑا کاروبار ہے، تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ لاکھوں کما رہے ہیں، آپ 20-30 ہزار کما رہے ہیں، تو آپ کا تو کاروبار ہے۔ تو اس نے پھر وہ ہلا جلا کہ بھئی میرا تو واقعی کاروبار ہے، یہ تو ہمارا اکٹھا کاروبار تھا۔ اب وہ جناب وہ بڑا بھائی اور دونوں وہ آئے میرے پاس، مفتی صاحب مجھے آپ بتائیے کہ جب کاروبار ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت تو والد صاحب نے 2 دکانیں چھوڑی تھیں اور کچی دکانیں تھیں، مکان بھی کچا تھا، بعد میں وہ سارا جو معاملہ وہ میں کرتا رہا، میں نے وہ 2 دکانیں سے 3 بنا لی، 3 سے 4 بنا لی، ایسے کاروبار وسیع ہو گیا، مکان بھی اب ہمارا اچھا خاصا بنا ہوا ہے۔ تو میں اسے کہتا ہوں جب اس وقت والد صاحب فوت ہوئے تھے، توجہ ہے، بڑے بھائی نے کہا، بڑے بھائی کا دعویٰ یہ تھا کہ جس وقت والد صاحب فوت ہوئے تھے نا، اس وقت جتنی والد صاحب جائیداد چھوڑ کے گئے تھے تو وہ مجھ سے لے لئیے۔ یہ کہہ رہے کہ نہیں،
جو جتنا اب ہے نا اس میں سے میرا حصہ بنے گا. یہ سمجھ رہے ہیں بات؟ جھگڑا کہاں پہ آگے پڑا. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھیا وہ جو جس وقت والد صاحب فوت ہوئے تھے نا، تو والد صاحب جب فوت ہوئے تھے اس وقت جو والد صاحب نے 2 دکانیں چھوڑی تھیں، کچا مکان تھا، اس کی میں قیمت لگاتا ہوں تو وہ قیمت جو بھی اس کی بنے گی تو میں دے دیتا ہوں. اب میں نے 2 سے 4 دکانیں بنا لی، میں نے اتنا بڑا عالیشان گھر کھڑا کر دیا، وہ ساری محنت تو میری ہے. تو اب آپ فیصلہ کریں. ہاں جی، فیصلہ کیا ہوگا اب پھر بولیے. ہاں جی، جو موقع پہ پھر ہوا نا کہ ہم نے پھر انہیں یہی کہا کہ بھئی آپ جو لے کے آ رہے ہیں مال اتنا، آپ نے 2 دکانوں سے 4 دکانیں بنائی ہیں، تو آپ نے اپنے حصے سے بنائی تھی یا اس کا حصہ بھی استعمال کیا تھا؟ بولیں. اس کا حصہ استعمال کیا آپ نے. آپ نے اپنا مکان جو بڑا آپ کا 7 مرلے کا مکان ہے، واللہ اعلم مجھے فکر ذہن سے نکل گئی کتنے مرلے کا مکان تھا، لیکن بڑے کوئی اچھا خاصا گھر بنا لیا تھا اس نے. آپ اتنا بڑا گھر بنا لیے، وہ اپنے حصے پہ بنایا کہ بھئی سب کے حصے پہ. تو وہ پھر بڑا بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تو اتنی محنت کی ہے، یہ تو مل کے اندر جاتا تھا، دن رات میں نے ایک کیے ہیں، سارے معاملات میں نے ایک کیے ہیں. بھئی بے شک آپ نے ایک کیے ہیں، اس کے اللہ آپ کو اجر دے گا، اس کا اللہ آپ کو اجر دے آپ کو. لیکن جو اب معاملات بننے ہیں، تقسیم کاری جو ہونی ہے، وہ موجودہ جو بھی آپ مشترکہ چیز کو لے کر چلے، مشترکہ چیز جتنی بڑی تو اب جتنی بڑھ گئی ہے اس میں تقسیم کاری کی جائے گی. اب بہنوں کا جتنا بندہ اتنا بہنوں کو دیا جائے گا، بھائی کا جتنا بندہ اتنا بھائی. وہاں یہ نہیں. تو اب پھر وہی بات ابھی جھگڑا کہاں پہ بنا؟ جب بڑے ہو گئے شروع کے اندر. اب شروع میں ہی تقسیم کاری کر لی جاتی تو پھر بڑے بھائی نے اپنی محنت کرنی تھی، اس نے وہ اپنی محنت کرنی تھی، جس کا جتنا بنتا بن جاتا. تو یہی شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ بھئی جب کوئی ایسا انتقال ہو جائے کسی بڑے کا، تو اس میں جتنا جلدی ہو سکے اس میں آپس میں نومینیشن چیز ہو جانی چاہیے، ملکیت متعین ہو جانی چاہیے کہ میرا کتنا ہے اور آپ کا کتنا ہے. یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے.